مفتی صاحب سے آغاز کرتا ہوں حضرت، جمعے کے فضائل اور اس کی برکات اور اس سے ریلیٹڈ باتوں کے بارے میں آگے ہی جاننا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ بہت اچھا سوال آپ نے فرمایا جمعۃ المبارک کی فضیلت کے حوالے سے، اور ہمارے یہاں عام طور پر سلمان بھائی جمعۃ المبارک کا دن تو آتا ہے، لیکن ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی اہمیت، اس کی امپورٹنس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ 28ویں پارے میں ایک پوری سورہ ہے جس کا نام سورہ جمعہ ہے، اللہ اکبر، اور اس میں باقاعدہ اخیر میں 3 آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ جمعے کا تذکرہ بھی فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیدہ احکامات اور اس کی امپورٹنس بیان فرمائی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ سبحان اللہ۔ کہ ایمان والو، جب جمعے کی اذان ہو جائے، جب جمعے کی اذان دی جائے، اور یہاں سے مراد پہلی اذان ہے، یاد رکھیں کہ یہ پہلی اذان حضور نبی کریم علیہ السلام کے دور مبارکہ میں مشروع نہیں تھی، یہ بعد میں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے رائج فرمایا، اور آج پوری امت مسلمہ کا معمول ہے۔ اور یہ جو کاروبار چھوڑنے کا حکم ہے، دنیاوی کام ترک کرنے کا حکم ہے، تو یہ بھی پہلی اذان کے ساتھ متصل ہے۔ صحیح کہ فرمائے کہ پہلی اذان دی جائے تو اپنے دنیاوی کام چھوڑ دو آپ، اور اب وذر البیع فاسعوا الی ذکر اللہ۔ ذکر اللہ سے مراد جمعۃ المبارک کی جو عبادات ہیں، جمعۃ المبارک، تو فرمائے کہ اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اب تیاری شروع کر دو۔ سب انداز دیکھیں، جی کام چھوڑو اس کی طرف۔ اچھا، یہ ہوا کیوں؟ یہ ہوا کیوں کہ فرمایا کہ جو اہل یہود تھے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے کاموں کو، اپنے نبی کے احکامات کو دنیاوی کاموں پر ترجیح نہیں دیتے تھے، صحیح، بلکہ دنیاوی کاموں کو ترجیح دیتے تھے۔ تو فرمایا کہ مسلمانوں کو حکم ہوا کہ ایمان والو، جب اللہ تعالیٰ کا کام آ جائے، اس کا حکم آ جائے، تو سارے دنیاوی کام چھوڑ کر اللہ کے حکم کی جانب متوجہ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ پھر فرمایا کہ جب نماز جمعہ ہو جائے تو پھر تم اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ اچھا، اب آ جائیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک پر، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خیر یوم طلعت علیہ الشمس، کہ بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، فرمائے یوم الجمعہ، جمعہ کا دن ہے، فیہ خلق آدم، اس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، وفیہ ادخل الجنہ، اسی میں وہ جنت میں داخل کیے گئے، وفیہ اخرج منہا، اور اسی جمعۃ المبارک کے دن فرمائے کہ وہ جنت سے جو ہے وہ زمین پر تشریف لائے، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمْعَةِ، فرمائے کہ قیامت بھی قائم نہیں ہوگی مگر جمعۃ المبارک کے دن قائم ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جمعہ کی اہمیت، جی، اور فرمایا کہ جو بہترین دن ہے نا تمام دنوں میں، وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے، الجمعۃ عید للمؤمنین، جمعہ تمام ایمان والوں کے لیے عید ہے۔ اہل یہود کے لیے جو ہے وہ یعنی ہفتے کا دن تھا، اور نصارہ کے لیے اتوار کا دن تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں یہ جمعۃ المبارک کا دن عطا فرمایا، اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا نام جو ہے وہ یوم عروبہ بھی تھا، اور سب سے پہلے اسے جو ہے وہ جمعۃ المبارک کا جو نام دیا گیا وہ کعب بن لوئی نے دیا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انصار مدینہ نے جمعۃ المبارک کا نام دیا، اور جمعہ کو جمعہ کہتے اس لیے ہے کہ مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام جب پیر کے دن قباء تشریف لائے، کچھ عرصے یہاں ٹھہرے، پھر اس کے بعد جب مدینہ منورہ کا قصد فرمایا، تو جہاں آج مسجد جمعہ ہے اس مقام پر تھے، آپ نے جمعہ پڑھایا، اور پھر یہ آیات نازل ہوئی، اور پھر اس کے بعد جمعہ مشروع کر دیا گیا۔ کیا بات ہے، بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ کیا آپ نے تاریخ کے اوراق پلٹے، اور ہمیں جمعے سے متعلق اب ہمیں بھی پتہ چلا کہ ہمارا جمعہ اصل میں کتنا معتبر اور مقدس کی ایک تاریخ ہے۔